اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46، 47، 48 کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ساتھیوں، فرمانے علی شان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ: جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔ آیت نمبر 48، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46، 47 اور 48 کی تفسیر۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی۔ العالمین کا استغراق حقیقی نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آباؤ کو ان کا زمانے والوں پر فضیلت دی، یا فضل جزوی مراد ہے جو اور کسی امت کی فضیلت کا ناکافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا، کنتم خیر امۃ۔ وہ روز قیامت ہے۔ آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے، پہلے سے نفس مومن، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان ہے جو ان بنی اسرائیل کے آباؤ کو ملیں۔ قوم قبط و عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کی متبوعین مراد ہیں۔ طالب علم ساتھیوں، قرآنی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔